السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کو ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں جو کہ ایسی حدیث ہے کہ جسے پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب بھی یہ حدیث سنیں، کیونکہ حدیث کا سچ ہونا حق ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ تو میں حدیث عرض کرتی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں مسلمانوں کے کرنے کے 4 عمل ارشاد فرمائے۔ نمبر 1 یہ کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر دم زبان پر لا الہ الا اللہ کا ورد رکھنا۔ نمبر 2 دوسرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل و جان سے توبہ استغفار کرتے رہنا۔ نمبر 3 اللہ جل شانہ سے جنت مانگنا اور تہہ دل سے گڑ گڑا کر محتاج بن کر جنت کی درخواست کرنا۔ اور نمبر 4 جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا اور رو رو کر یہ دعا کرنا کہ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ سے آزاد فرما۔ کیونکہ الحمدللہ رمضان المبارک کے 3 عشرے مکمل ہو چکے ہیں اور آج سے 4تھا عشرہ شروع، یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ طاق راتوں میں سے آج پہلی رات ہے، ہو سکتا ہے یہی شب قدر کی رات ہو، اور اگر نہیں بھی ہوئی تو ہمیں نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم کون سی ہوگی، اس لیے ہمیں ساری طاق راتوں میں کچھ نہ کچھ نیک عمل ضرور کرنا چاہیے۔ تو جہنم سے آزادی مانگنے کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے میں تھوڑی سی ایک حدیث چھوٹی سی آپ کو جہنم کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جہنم سے آزاد فرمائے اور ہمیں اس سے پناہ دے۔ جہنم کیا ہے؟ یہ بڑی خوفناک جگہ کا نام ہے۔ ہم لوگ دنیا میں کچھ ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ باخدا نہ ہمیں عذاب قبر سے ڈر لگتا ہے نہ عذاب جہنم سے۔ ہم پر ایک بے حسی ایسی چھائی ہوئی ہے کہ صبح سے شام تک گناہ کیے جا رہے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں نہ معافی مانگتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم آخرت سے غافل ہو چکے ہیں تو بیجا نہ ہوگا۔ یہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا، اے جبرائیل مجھے ذرا جہنم کی کیفیت کے بارے میں بتاؤ۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر اس کو 1000 سال تک جلایا، یہاں تک کہ اس کی آگ سرخ رنگ کی ہو گئی، پھر اس کے بعد اس کو 1000 سال تک تیز کیا، یہاں تک کہ اس کی آگ زرد رنگ کی ہو گئی، پھر 1000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا، بھڑکایا اور تیز کیا، یہاں تک کہ اس کی آگ تاریک رات کی طرح سیاہ ہو گئی۔ اب اس کی یہ حالت ہے کہ نہ تو اس کی لپٹیں کم ہوتی ہیں نہ اس کے انگارے بجھتے ہیں، یعنی 3000 سال تک جہنم کی آگ کو تیز کیا گیا، یہاں تک کہ وہ بے انتہا تیز ہو گئی۔ پھر ایک مرتبہ اللہ پاک نے جبرائیل امین کو، جہنم کا جو مالک ہے، دروغہ اس کا نام مالک ہے، تو ایک مرتبہ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو جہنم کے دروغہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور ان سے کچھ آگ ہمارے آدم کے لیے لے کر آؤ تاکہ دنیا میں اس سے کچھ کھانا وغیرہ پکا سکیں۔ جبرائیل امین مالک جہنم کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ تھوڑی سی آگ چاہیے، تو انہوں نے پوچھا کہ کتنی آگ دے دوں؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ 1 چھوارے کے برابر دے دو۔ تو مالک جہنم نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ 1 چھوارے کے برابر جہنم کی آگ دنیا میں لے گئے تو اس کی گرمی سے 7 آسمان اور 7 زمین پگھل جائیں گے۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا، اچھا اس میں اس قدر تیزی ہے، تو ایسا کرو کہ چھوارے کی 1 گٹھلی کے برابر دے دو۔ تو مالک جہنم نے عرض کیا کہ حضرت اگر 1 چھوارے کی گٹھلی کے برابر آپ جہنم کی آگ دنیا میں لے گئے تو اس دنیا میں نہ کبھی بارش کا 1 قطرہ ٹپکے گا اور نہ کبھی زمین سے سبزہ اگے گا۔ اس پر جبرائیل امین نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، یا اللہ میں دنیا کے لیے کتنی آگ لے لوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرے کے برابر لے لو۔ چنانچہ جبرائیل امین نے جہنم کی آگ کا 1 ذرہ لے لیا اور اس کو 70 مرتبہ نہر میں غوطہ دیا، بجھایا، ٹھنڈا کیا، اور اس کے بعد اس کو دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لائے اور دنیا کی سب سے بلند اور مضبوط پہاڑ کی چوٹی پر اس کو رکھا۔ اس وقت بھی اس میں اتنی گرمی اور تیزی تھی کہ اس 1 ذرے کی گرمی اور تیزی سے وہ مضبوط پہاڑ پگھل گیا
اور اس ذرے کا دھواں پتھروں اور لوہے میں جذب ہو گیا، پھر وہ ذرہ واپس جہنم میں کر دیا گیا۔ اب دنیا کی جو آگ ہے جس میں 1 منٹ بھی ہم ہاتھ نہیں رکھ سکتے، 1 منٹ بھی دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ اس ایک ذرے کا دھواں ہے۔ آج وہی آگ ہمارے گھروں میں زیر استعمال ہے، جس سے لوہا بھی پگھل جاتا ہے، پتھر بھی چونا بن جاتا ہے۔ تو جہنم کیسی ہولناک ہوگی، جس کا ایک ذرہ، جس کو 70 مرتبہ پانی میں ٹھنڈا کیا گیا اور پھر واپس کر دیا گیا، تب بھی دنیا کی آگ کا یہ حال ہے کہ کوئی انسان اس کی تاب نہیں رکھتا، تو جہنم کی آگ کیسی ہوگی۔ میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ، ہم سب بہت خوش نصیب تیرے بندے ہیں کہ ہمیں یہ عشرہ نصیب ہوا، تو اس میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آزادی کی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ جہنم بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ بس جتنی ہو سکتی ہے آپ اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، دعاؤں کی سننے والا ہے، اور اس ماہ مبارک میں تو وہ لازمی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو میری آپ سے یہی دعا ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔